کھیلدار صاحب جب قیمتیں بڑھانی ہوتی ہیں تو عالمی مارکیٹ کے حساب سے بڑھا تو دیتے ہیں، لیکن اس رفتار سے کم تو نہیں ہوتی. یہ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو رپورٹ کیا تھا کہ منسٹرز کو کسی نے مشورہ دیا کہ ڈیلی بیسس پہ آپ طے کریں، اس کا بھی رسپانس آپ کو اچھا نہیں آیا. تو اب یہ پالیسی کون بنا رہا ہے کہ اگر قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں تو ہم یا بڑھائیں یا اس کو امپورٹنس نہ دیں؟ پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو عاطف صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں تھوڑا ان کو جواب دے دوں کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ یہ معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی ہے، ملک کے حالات جو معاشی طور پہ جو یہ اچھا بولتے ہیں، میں ان کو اور اچھا ہمارے اسمبلی میں بھی اچھا بولتے ہیں، مگر میں ان کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب منصب سنبھالا تھا 2022 میں، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ میں اپنی سیاست کے بجائے ریاست کو بچاؤں گا، اور اس کو ریاست کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. سب سے بڑی کارکردگی اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی یہ کہتے ہیں تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں. اور یہ اس وقت بھی انہوں نے آئی ایم ایف کو ناراض کیا، اور صرف آئی ایم ایف کو ناراض نہیں کیا مگر ان سے کیا ہوا معاہدہ بھی توڑا جو کہ کسی شخص کا نہیں تھا، وہ ریاست پاکستان کا تھا. اس وجہ سے آئی ایم ایف سے دور چلا گیا، اس کو واپس ہم لائے. یہ کہتے ہیں کہ ان کی معاشی جو ہے کامیابیاں نہیں ہے. آج آئی ایم ایف پاکستان میں جو پروگرام ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ وقتاً وقتاً یہ اندیہ دیتا ہے کہ پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے. اور یہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس جاتے تھے کہ آپ پاکستان کو قرضہ دینا بند کریں تاکہ پاکستان، کبھی ان کا خواب تھا کہ سری لنکا بن جائے، کبھی کہتے ہیں ڈیفالٹ، کبھی جا کے دنیا میں یہ پاکستان کی تصویر ایک دیوالیہ ایک ایسے ملک کی طرح پیش کرتے تھے کہ کوئی پاکستان میں انویسٹ نہ آئے، کوئی پاکستان میں جو منصوبے ہیں وہ سب رک جائیں. تو ایسی جو محبت نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی جو ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ 4.25 سال میں کیا، اور اس کے بعد جانے کے بعد نہ ہی ایسی سیاست کسی اور جماعت کی پاکستان میں ہسٹری میں یا موجود 78 سال کوئی ایسی جماعت آئی ہو جو پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کا چہرہ جو لیکن کوہستانی صاحب فی الحال آپ کی بات ہو رہی ہے، اور بالکل جو پی ٹی آئی نے اپنے دور میں سبسڈیز کا فیصلہ کیا تھا اس سے بالکل ڈیفالٹ کی طرف ملک جا رہا تھا، بالکل اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن سر فی الحال آپ ہیں، آپ کا 5واں بجٹ ہے، تیسرا بجٹ ہے سر، وہ جنگ جتوانے اور رکوانے کا کریڈٹ سارا اب آپ لوگوں کا ہے. آپ اس سارے کریڈٹ کے اوپر کیپٹلائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ اب آپ نے کام کرنا ہے سر، ابھی پی ٹی آئی ریلیونٹ ہو گئی ہے. جی دیکھیں، میں آپ کے سوال پیٹرولیم کے سوال پہ آپ کے آ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو مشکل فیصلے ہم نے کیے وہ ہماری چوائس نہیں تھی. دنیا کی جو بحران تھا، جو خطے کی جو صورتحال تھی، اس سے عالمی قیمتیں بڑھی، تب بھی پیٹرول مہنگا ہوا، اور بڑا ریٹ بہت بڑے میں ہمیں بھی قیمتیں بڑھانی پڑی. جب کم ہوا، جب پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اسی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی مشترکہ کوششوں سے ثالثی کامیابی کی طرف. لیکن کوہستانی صاحب وہ تو ہم سبھی چیف آف آرمی اسٹاف کو کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ سب وہ ان کا کریڈٹ ہے سر. اب ہم چاہتے ہیں آپ بھی کچھ کریڈٹ لیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سر اب آپ گورنمنٹ میں ہے نا، تھوڑا سا موو آن کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، ہماری کیبنٹ میں ہمارے دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پیٹرولیم کے منسٹر علی پرویز، میں سمجھتا ہوں جو ان کی اس پورے بحران میں جو کارکردگی ہے میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور جس طرح انہوں نے یقینی بنایا کہ پیٹرول عام آدمی کو ملے. میں ابھی ایک پیٹرول پمپ سے خود اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا کے آ رہا ہوں، مجھے 5 لوگ وہاں پہ ملے. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پیٹرولیم منسٹر کو کہیں کہ اگر ریٹ کم کرنا ہے رات 12 بجے ٹائم 11:59 آخر 59 پہ یہ طے کریں، اور 12 بجے نیا ریٹ آ جائے. 9 بجے اگر آتا ہے تو اس وقت لوگ جو ہے پیٹرول پمپ پہ رش ہو جاتی ہے. تو لوگ جو ہے اس ساری پاکستان کی قوم باشعور ہے، انہوں نے مشکل فیصلوں میں حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اور اگر اچھا وقت آیا ہے تو ان کو ریلیف بھی ملا ہے، وہ آج بھی سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فیصلہ ہے علی پرویز ملک صاحب کا وزیر اعظم کی قیادت میں، روزانہ کی بنیاد پہ تیل کی قیمتیں، اس سے ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے جو پیسہ کمانا آسان ہو گیا. کوہستانی صاحب پلیز برا مت بنائیے گا، آپ کو 5 لوگ ملے ہیں نا پیٹرول پمپ پہ، بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کوہستانی صاحب آپ نے 5 لوگوں سے ملاقات کی، چھٹا مجھے رکھ لیں. آپ کی مجھ سے پیٹرول پمپ پہ تو ملاقات نہیں ہو رہی، اسٹوڈیوز میں ہو گئی ہے.
سر پلیز میری طرف سے یہ پیغام دے دیجیے گا کہ ہم اس پالیسی سے خوش نہیں ہیں. فیڈ بیک آگے پہنچا دیجیے گا. اچھا فیڈ بیک آپ نے آگے پہنچایا تو برا بھی پہنچائیے گا, کیونکہ اس سے جو آپ نے اوگرا کو اختیار دیا ہے اس سے آپ تو مبرہ ہو گئے ہیں جو رسپانسبلٹی ہے. بلکہ کوہستانی صاحب اب پی ٹی آئی آپ سے ناراض ہے, پیپلز پارٹی آپ پہ الزام لگا رہی ہے, ایم کیو ایم جیسے اتحادی آپ سے ناراض ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی نے دوبارہ 5 اگست کو سڑکوں پہ آ جانے, آپ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کوئی انگیج ہی نہیں ہونا چاہ رہا, اور آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے. کس وجہ سے؟ وہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیں پی ٹی آئی ہماری سیاسی مخالف ہے. رانا عاطف صاحب آپ نے بھی تعریف کی, اچھا چٹکلے بھی چھوڑ دیتے ہیں, بڑے مشہور بھی آج کل ہو گئے ہیں. اچھی بات ہے کہ ہماری پالیسیز پہ اگر یہ تنقید کرتے ہیں, ان کا جمہوری حق ہے, اور ہم ان کی جو تنقید ہے اس کو تنقید برائے تنقید نہیں, ہم تنقید برائے اصلاح بھی سمجھتے ہیں. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی. آج میں خود ایم کیو ایم کے بادر آباد مرکز پہ گئے تھے, اور ایم کیو ایم پاکستان نے تمام جو 7 ان کو امیدوار تھے آزاد جموں کشمیر میں, ان کی انہوں نے دستبردار کر دیے مسلم لیگ نون کے حق میں. میں خود اس ڈیلیگیشن میں تھا, اور ہماری فاروق ستار صاحب, امین الحق صاحب وہاں, اور شبیر قائم خانی اور ان کی قیادت وہاں موجود تھی. اس سے پہلے ہم خالد مقبول صاحب سے جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان سے بھی ملے تھے. تو یہ میں ایم کیو ایم کے حوالے سے بتا دوں. پیپلز پارٹی بھی ہماری سیاسی ہماری آئیڈیالوجی الگ ہے. الیکشن میں ہم 2024 میں بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑے تھے, 18 میں لڑے تھے, اور جی بی میں بھی ابھی لڑے ہیں, اور آزاد کشمیر میں بھی لڑے ہیں. یہ جو رانا صاحب نے کہا کہ شرجیل یہ بول رہا ہے, رانا ثناءاللہ صاحب یہ بول رہا ہے, بھائی وہ جو بھی بول رہے ہیں, آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں ہیں. آپ کی جماعت کدھر ہے؟ آپ کی جماعت اسمبلی کے بجٹ میں پاس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں کبھی بھی, آپ نے اچھی تقریریں کی, ہمیں آپ کو موقع دیا. آپ کے پاس عوامی ایشوز یا عوامی پالیسیز کے لیے آپ کے پاس کوئی, آپ کی جماعت کا کوئی نیریٹو نہیں ہے. آپ کا ایک ہی بات ہے, آپ اگر تعمیری سیاست کریں گے تو آپ کی جگہ بنے گی, ورنہ اسی طرح جس طرح اس ملک میں آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے. تو میں تو کہتا ہوں آپ رہیں, ہمارے سیاسی مخالف رہیں, ہم آپ کا مقابلہ کریں. آپ تو آزاد جموں کشمیر سے خود لیکن کوہستانی صاحب شارٹلی یہ بتائیے گا کہ اگر پی ٹی آئی پلان کرتی ہے, جی کوہستانی صاحب اگر پی ٹی آئی پلان کرتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میں سڑکوں پہ آنے دیں, پر عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں آ رہے, ہم عمران خان سے ریلیٹڈ کسی چیز کے لیے سیاست نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم آپ کی گورننس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, تو کیا آپ اور ان کی پوری مشینری ان کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جب بھی قومی دن آتے ہیں پی ٹی آئی کو احتجاج یاد آتا ہے. آپ ان کا ماضی دیکھتے ہیں, جب 2014 میں بھی انہیں دھرنا دیا تھا, اگست کا مہینہ تھا, 14 اگست آ رہی تھی, اس کے بعد جب بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے, مطلب قومی, یا تو کوئی ڈگنیٹی پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہو, کوئی پاکستان میں کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آ رہے ہو, تو یہ احتجاج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی تعمیر, ترقی, خوشحالی, ان کے لیے اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں, نہ کہ آپ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.